اللہ کا ایک نام کریم بھی ہے، اللہ کا ایک نام ہے کریم۔ یہ جو اللہ کا نام ہے کریم، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا یہ نام کریم نہ ہوتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا دنیا میں۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے سیاکار، گناہگار، مجرم، نافرمان اور نہ ماننے والے کھا رہے، پی رہے، مزے کر رہے، یہ صرف اس کے نام کریم کے صدقے ان کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کریم کہتے اسی کو ہے جو بلا استحقاق عطا کرے، جو بلا استحقاق کسی کو عطا کرے، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کریم۔ جو یہ نہ دیکھے کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے، یہ اہل ہے یا نہیں ہے، لیکن جو آیا بس اس نے اٹھا کے دے دی، لے جاؤ۔ دکان پر، گھر میں بیٹھا ہوا سوالی آیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو سوال کرنے والا کیا اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے، بس وہ اٹھا کے دے جا رہا ہے، اٹھا کے دے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہاں ہر وقت رش ہی رش لگا ہوگا مانگنے والوں کا۔ کیوں؟ ان کو پتہ یہ بندہ پوچھتا نہیں ہے کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا کرتے ہو، بس مانگو تو عطا کر دیتا ہے، مانگو تو عطا کر۔ تو اس کو کہتے ہیں کریم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ اللہ کے نام کریم کے صدقے اللہ غیر مسلموں کو کھلا رہے، پلا رہا۔ اور اگر اللہ کا نام کریم نہ ہوتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ اپنے روٹے ہوئے، جو اللہ سے روٹ چکے ہیں، جو اللہ کے در پہ آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جو روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، جو جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، دھوکہ اور خیانت چھوڑنے کو تیار نہیں، رب کے نافرمانی والی زندگی پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان، اے انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، انسان کہا۔ انسان میں ہندو بھی آ گیا، انسان کے اندر یہودی بھی آ گئے، انسان کے اندر عیسائی بھی آ گئے، انسان کے اندر مسلمان، سب کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، تمہیں اس کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا دھوکہ لگا تمہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اس کے در پہ نہیں آنا، اس کا فرما بردار نہیں بننا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا او میرے نافرمانو، ظاہر بات ہے اللہ ان کو جھنجھوڑ رہے جو اللہ سے دور ہو چکے، ان کو ہی اللہ کہہ رہے تمہیں کیا دھوکہ لگ گیا؟ جس کو دھوکہ لگتا ہے، جو راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کیوں راستہ بھول گئے تھے؟ جو سیدھا راستے پہ آ رہا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ سیدھا راستے پہ آ رہا ہے، یہ پہنچ جائے گا گھر تک۔ جو راستے میں بھٹکتا ہے اس سے کہا جاتا ہے بھائی کیا ہو گئے، اتنے بندے میں نے راستے میں بٹھائے تجھے بتانے کے لیے کہ ایک میرا مہمان آ رہا ہے، کہیں وہ راستہ نہ بھول جائے، اس لیے درمیان میں تم بیٹھ جاؤ، اگر کہیں وہ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے تو اس کو کہنا بھائی غلط جا رہے ہو، یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں اسی نے بٹھایا ہے جس کے طرف تم نے جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ میرے بندے، میں نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، کیوں؟ جنت سے میں نے تجھے نکالا اور کہا واپس جنت میں آنا ہے، کہیں خیال کرنا راستے میں تمہارے دشمن ہوں گے شیطان کے نام پر، وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس سے اگر تم تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تو سیدھا جہنم کی طرف جاؤ گے، اور خیال کرنا شیطان تمہیں بہکائے گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ بندہ سیدھا راستے پہ نہ جا کے جنت میں نہ چلا جائے، یہ میرے والے راستے پہ آ جائے۔ لیکن میں نے تمہارے لیے راستے میں ایسے لوگ بٹھائے ہوں گے جو تمہیں بتائیں گے نہیں نہیں یہ غلط یہ ٹھیک، یہ غلط یہ ٹھیک، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ وہ انبیاء ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ محدثین ہوں گے، وہ اولیاء کرام ہوں گے، جو تمہیں وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے او بھائی جس راستے پہ جا رہے ہو غلط ہے، سیدھا راستہ اختیار کر۔ تو جو راستہ بھٹک جائے اسی سے کہا جاتا ہے بھائی کیا دھوکہ ہو گیا تجھے، تو راستہ چھوڑ گیا۔ تو اللہ کو جو چھوڑ چکے ہیں، جو اللہ کے در پہ آنے کو تیار نہیں ہے، اللہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم۔ اپنا جلال نہیں دکھایا، اپنی طاقت نہیں دکھائی، اپنی قوت اور بادشاہی نہیں دکھائی، اپنا پکڑ نہیں دکھایا، اپنا کرم دکھایا، اپنی محبت دکھائی، اپنے عطا اور شفقت دکھائی۔ یہ نہیں کہا اے تمہیں اس قہار جبار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے وہ تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے وہ تمہیں زندہ زمین میں دھنسا دے گا؟ نہیں نہیں، یہ چیزیں نہیں۔
قہار نہیں کہا، ما غرک بربک القہار، ما غرک بربک الجبار، ما غرک بربک الشدید العذاب، نہیں نہیں نہیں، اس رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جو سخت عذاب دینے والا ہے، جو قہر والا ہے، جو جلال والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو جہنم کا مالک ہے، جو فرشتوں کا مالک ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو کامیابی اور ناکامی کا مالک ہے، جو ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے اور عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے دکھاتا ہے، تمہیں اس کریم اس رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ پھر انسان ڈرتا ہے، ہوئی اتنا سخت عذاب دینے والا، اتنا قہار، اتنا جبار، اتنا طاقت والا؟ نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، او میرے بندے، تجھے اس کریم رب سے، اس رحیم رب سے، وہ عطا کرنے والا، وہ شفقت کرنے والا، وہ جو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے، عطا کر دیتا ہے، جو میں اور تیرے میں پڑتا ہی نہیں ہے، میرے اور تیرے میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو آ گیا میرے در پہ جھک گیا، بس وہ میرا ہو گیا، جو آ گیا وہ میرا ہو گیا۔ پھر وہ گلا کرتا ہے ہم سے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نماز پڑھنے نہیں آتے ہو مسجد میں؟ کیوں روزہ نہیں رکھتے ہو؟ کیوں میرے احکامات کو توڑ رہے ہو؟ کیوں میرے پیارے محبوب کے طریقوں کو ذبح کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے وہ ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہم ایسے غفلت کی نیند پہ سوئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کب یہ آنکھیں کھلے گی، اور جب کھلے گی تو پھر ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ۔ جب گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا، تو جہنم کے وہ کافر، وہ غیر مسلم جو بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ہمیشہ کی جہنم ان کو ڈال دیا گیا تھا، وہ پوچھیں گے ان کلمے والوں سے، ان نمازیوں سے، ان روزہ داروں سے، یہ جو گناہ کر کے، جو اللہ کے نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تھے، ان سے کہیں گے بھائی تم تو نماز پڑھنے والے تھے، تم تو مسلمان تھے، تم تو کہتے تھے جنت ہمارے لیے بنی ہے، تو آج تم کیوں یہاں پڑے ہوئے ہو؟ تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سورۃ المدثر 29ویں سپارے کے اندر، سورۃ المدثر کے اندر ایک آیات آتی ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو یہ ایک جواب دیں گے، کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یعنی سخاوت نہیں تھی ہمارے اندر، ایک سخاوت نہیں تھی، اور دوسرا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ چکے ہیں۔ فرمایا جب یہ تانا ملے گا کلمے والوں کو، یہ تانا کفار کی طرف سے ملے گا جہنم میں، تو اللہ غیرت میں آئیں گے اور کہیں گے جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ جب سارے کلمے والوں کو جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال کے جہنم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر جہنم کو تالا لگا دیا جائے گا، تو کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر کافر کہیں گے کاش یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ آج ہم مٹی ہو جائے، لیکن اس وقت ہائے کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ اس کے شان کریمی دیکھیے انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے لگائے ہیں، ایک فرشتہ انسان کے خطاؤں کو لکھتا ہے اور ایک انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ کے شان کریمی دیکھیے، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لینا تو اس کی ایک نیکی لکھ دینا، اور جب کر لے گا پھر وہ نیکی بھی لکھ دینا، لیکن ارادے پر بھی اس کو ایک نیکی دے دینا۔ ایک آدمی رات کو سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ آج رات میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، بس دل میں نیت کر لی، پھر رات کو نہ اٹھا، لیکن یہ نیت آتے ہی لکھ دیا جاتا ہے ایک نیکی، اس آدمی نے تہجد کی نیت کی تھی، اگر تہجد پڑھ لی پھر تہجد کا ثواب بھی دے دیا جائے گا۔ ایک آدمی کہے آج میں جا کے 100 روپے صدقہ کروں گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، ارادے کرنے پہ نیکی، جو ارادہ کرو گے نیکی لکھ دی جاتی۔ اور گناہ کا کیا ہے؟
शान करीमी देखिए, गुनाह कर लिया, अच्छा गुनाह का इरादा कर लिया कि आज जाऊंगा फलां जगह फ़िल्म देखूंगा, आज जाऊंगा फलां जगह चोरी करूंगा, आज जाऊंगा फलां जगह ये करूंगा, अभी करके अभी गया नहीं करने, इरादा ही कर लिए दिल में, कुछ नहीं लिखा जाता है, कुछ नहीं लिखा जाता है। हाँ, कर लिए, करने के बाद ये जो लिखने वाला फरिश्ता है, खताओं को लिखने वाला ये, और जो दूसरा जो नेकी लिखता है ये उसका अमीर है, सरबराह, ये उसके हुक्म के मातहत होता है। तो ये दूसरे फरिश्ते से पूछता है, दाएं कंधे वाले से, कि इस बंदे ने तो ये गुनाह कर ली, अब वो कहता है सब्र कर, थोड़ा सब्र कर ले, हो सकता है कुछ देर बाद इसको नदामत हो जाए और ये तौबा कर ले, तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये इसको नदामत हो जाए, वो इंतज़ार में बैठ जाए। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फिर वो पूछता है, अभी तक ये गफलत की नींद से बेदार नहीं हुआ, अभी तक उसी गफलत की ज़िंदगी में डूबा हुआ है और वही दिन रात सियाकारियाँ हो रही है, अब बता क्या हुक्म है। कहते थोड़ा सा और सब्र कर ले, थोड़ा और सब्र कर ले, शायद अभी थोड़ी देर बाद इसको कोई जो है गफलत की नींद से निकल आए। अच्छा, जब आखिर बिल्कुल जो है वो यानी उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब ये गफलत से निकलने वाला नहीं है, फिर वो फरिश्ता कहते हैं अच्छा लिख, पर ऐसे लिख के कल को मिट सके फिर। हाँ, ये उसकी शान करीमी देखी, ऐसे लिख के कल को मिट सके, कल को ये तौबा कर जाए तुम मिटा देना। अल्लाह अकबर, ये गुनाह मिटा। और 100 साल का मुजरिम जब तौबा कर ले और अल्लाह से पक्की दोस्ती कर ले और सच्ची तौबा कर ले, ये नहीं मजाक वाली तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, और दिल में गुनाहों के ख्यालात बन रहे हैं और ज़बान से कहता है अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, वो जनाब फिल्म भी देखी जा रहा है और कहता है अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये तौबा नहीं, ये मजाक है अल्लाह के साथ, ये इस्तेहज़ा है। तौबा वो जो दिल के अंदर से चोट लग जाए, क्यों किया है, नहीं करूँगा अंधा, नफरत आ जाए, फिर किसी मौके महल में शैतान बहका जाए तो वो तौबा टूटे तो फिर तौबा कर लो, लेकिन दोबारा ना करने का पुख्ता अज़म हो। आज ये नमाज छोड़ी है, आइंदा नहीं छूटेगी, आज ये गुनाह किया है, आइंदा नहीं होगा, दिल में नदामत, रोना, आंसू बहाना ये आ जाए। ये नदामत अल्लाह को बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। फिर अल्लाह कहता है सारे गुनाह मिटा दो, गुफिर तो लका वला उबाली, मैं सारे गुनाहों पे माफ़ी का कलम फेर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। कौन है मुझसे पूछने वाला, कौन है जो मुझे कहे कि इसने तो 70 साल तेरी नाफरमानियाँ की हैं, अब जब इसको पता चला कि अब मैं नाफरमानियों के काबिल न रहा हूँ, अब मौत के सिवा इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अब ये तस्बीह लेके बैठ गया, अब ये नमाजों पे आ गया, अब ये अल्लाह अल्लाह करने पे आ गया, ये तो धोखा है। अल्लाह कहता है नहीं, किसी वक्त तो आ गया ना मेरे दर, किसी वक्त तो इसको ये एहसास हो गया। अच्छा, 70 साल की सियाकारियाँ, 70 साल के ख़ताएँ अल्लाह उसको ऐसे मिटा देता है कि जिस जगह पे की थी उस जगह को भुला देता है, जिन फरिश्तों के सामने किया उन फरिश्तों को भुला देता है, जिन रजिस्टरों पे लिखा होता है वो रजिस्टरें ख़त्म हो जाती है, कोई उसका नामो निशान नहीं छोड़ा जाता है। अगर एक मुजरिम अदालत में जाए और अदालत कहे ये मुजरिम है, पर आज अदालत इसको माफ़ करती है, पर उसके वो जुर्म जो रिकॉर्ड हो चुका है, वो जुर्म जो उसका रजिस्टरों में आ चुका है, ये नहीं कहा जाता है फलां फलां रजिस्टर निकालो और इस बंदे के सारे जुर्म को मिटा दो कि कल को आने वाले को ये इल्म ही ना हो कि इस बंदे ने ये जुर्म किया या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं किया, किसी अदालत में ये नहीं किया जाता है, किसी कानून में ये नहीं है कि मुजरिम को माफ़ करने के साथ साथ उसके सारे जुर्मों को ऐसे मिटा दो कि पूरे मुल्क में किसी को पता ही ना चले कि इस बंदे ने ये जुर्म किया या नहीं किया। नहीं, वो रिकॉर्ड में होता है। एक दफ़ा माफ़ी मिल गई पर तुम्हारा जुर्म रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, दोबारा करोगे कल को अदालत यूं उठा के तुम्हारे सामने रजिस्टर कर देगी और कहेगी देखो फलां फलां वक्त में फलां फलां जुर्म में मुलविस थे। लेकिन अल्लाह की अदालत में जब बंदा आता है और माफ़ी मांगता है, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों सारे रजिस्टरों को मिटा दो, ख़त्म कर दो, सारी सियाकारियाँ वो जो मुझे नाराज़ किया है वो अब ख़त्म कर दो, अब मिटा दो, ताकि ना तुम्हें पता चले ना जहाँ किया उस जगह को पता चले, जिनके सामने किया उनसे भी भुला देता है। अल्लाह कहते हैं बस मुझे इल्म है मेरे बंदा ने क्या कुछ किया, बस मुझे इल्म है और मेरे बंदे को इल्म है। ऐसा करीम रब कहाँ से लाओगे, ऐसा करीम रब कहाँ से लाओगे? ऐसे करीम रब से कितनी बेवफाइयाँ करोगे? कब तक उससे बेवफाइयाँ करते रहेंगे? कब तक उसके नाफरमानियाँ करते रहेंगे? कब तक उससे जो है दगाबाजी करते रहेंगे? सोचो तो सही। एक मालिक जो 10,000 तनख्वाह हमें दे, हम सारा दिन उसके लिए जी सर के नारे लगाते हैं,
ہر وقت اس کے لیے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے، سر جی آئے تو کرسی سے کھڑے ہو جاتے، سر آگے سر آگے، میرا باس آ گیا. یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے. کیا ہے یہ جی 15-20 ہزار تنخواہ مجھے یہاں سے مل رہی، صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جوں پہنچا ہوتا ہے، گھر میں بچہ رو رہا ہے، گھر میں بیماری ہے، وہ کہتا ہے کچھ کر لو ادھر ادھر، میں نے تو ڈیوٹی پہ جانا ہے، میرے تو ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے کہ مجھے 20,000 وہاں سے مل رہا ہے. اور جس رب نے آنکھیں دی ہے، اور جس رب نے دل دیا ہے، جس رب نے دماغ دیا ہے، جس رب نے آپ کو صحیح بدن، سلامت ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، معاشرے میں عزت دیے، بہن بھائی دیے، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، معاشرہ دیا، گھر دیا، گاڑی دی، سواری دی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے لیے بھی ڈیوٹی پہ ٹائم سے پہنچے بندہ. 20,000 کا مالک اس بات کا حقدار ہے کہ صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ ملازم نے پہنچنا ہے اور شام 8 بجے واپس جانا ہے، 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے. اور جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے بن مانگے آنکھیں دے دی، جس نے بن مانگے مجھے حسن دے دیا، جس نے بن مانگے مجھے صحیح سالم بدن دیا ہے، اور جس نے بن مانگے مجھے اپنے ہوا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اپنے پانی سے نفع اٹھانے کا فائدہ دیا، اپنے سورج سے نفع اٹھانے کا موقع دیا، چاند سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور زمین سے میرے لیے وہ قسم کے میوے اور پھل نکال کے مجھے کھلا رہا ہے، میرے اولاد اور نسلوں کو کھلا رہا ہے. اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ نماز کے وقت اپنے کاموں کو روک کے مسجد میں آ جائے. بنتا کہ نہیں بنتا؟ ایمانداری سے بتائیں، خود بتائیں، کیا بنتا نہیں ہے اس کا حق؟ پھر کیوں اس کے ساتھ بے وفائیاں کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ بے وفائیاں کر رہے ہیں؟ آج اپنی مرضی چلاؤ گے، کل کو اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی. آج اس کی مرضی کر لو، کل کو اپنی مرضی چلاؤ، کل کو اپنی مرضی چلاؤ. جو تم کہو گے وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ کہتا ہے جو تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی، لیکن آج اپنی یہ عارضی چاہت ہے، اس کی چاہت پہ قربان کر دو. اور خیال کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 سال بعد آپ نے توبہ کی، گناہ تو معاف ہو گیا، پر ایک گناہ ایسا ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. ایک گناہ ایسا ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. ایک گناہ ایسا ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. وہ حقوق العباد ہے. بندے کے حقوق اللہ نہیں معاف کرتا، یاد رکھنا. کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر پہ قبضہ کیا، کسی کا مال چوری کر لیا، اب کہو جناب چلو یار 70 سال بعد جا کے جب نمازیں پڑھیں گے تو اس کی بھی معافی لے لوں گا. اس کی معافی نہیں ملے گی، یاد رکھنا، اس کی معافی نہیں ملے گی. اس کے لیے جس کا حق کھایا ہے اس سے معافی لو، جس کا حق کھایا ہے اس سے معافی لو. اس سے جب تک معافی نہیں مانگو گے یا اس کا حق اس کو نہیں دو گے تو اس کے معافی اللہ کہتا ہے نہیں ہے. قیامت میں 2 عدالتیں لگیں گی، ایک عدالت میں عام معافی ہوگی، ایک میں کوئی معافی نہیں ہوگی. وہ ایک عدالت جس میں عام معافی ہوگی اس میں بے نمازی آئیں گے، روزہ خور آئیں گے، وہ جو اللہ کے ساتھ جو حقوق ہے ان کو توڑنے والے آئیں گے. اللہ کہے گا جا معاف کر دیا، معاف کر دیا. دوسری طرف جو عدالت ہوگی اس میں آئے گا جی فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ملک صاحب نے، فلاں قاری صاحب نے، فلاں مولانا صاحب نے اس کی زمین دبائی تھی، اس کا گھر دبایا تھا، اس سے مال چوری کیا تھا، اس کا یہ حق، اس کا یہ حق. اور حقوق العباد والے کھڑے ہوئے ہیں، صاحب آگے آگے جناب، ہاں جی اب ان کا حق ادا کرو. میرے 10 روپے کھائے تھے، میرے 100 روپے لے کے بھول گیا تھا، اور کوئی کہے گا میری زمین دبا لی تھی. ان چیزوں کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا. اس میں بڑا خیال رکھنا، کسی کا حق نہ کھایا کرو، کسی کا حق نہ کھایا کرو. جو آپ کا حق بنتا ہے وہ لو. اب 3-4 بھائی آپس میں زمین میں لڑائی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے اس میں جو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے لڑائی پڑنی شروع ہوئی. اگر انصاف کے تقاضے سے اپنا اپنا حق لیا جائے کوئی لڑائی نہیں بنتی. انصاف کے تقاضے سے اگر اپنا اپنا حق لیا جائے، مثال کے طور پہ 4 بھائی ہے، 4 کنال زمین ہے، اب ایک کنال تو سب کو آنی ہے نا. لیکن ایک کہے نہیں جی میں نے تو 2 لینے، میں نے تو 1.5 لینے، کیوں میں بڑا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن اس کا دل اندر بیٹھ کے کہتا ہے نہیں تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہے، جو تیرا حق ہے وہ لے لے، جو تیرا حق بنتا ہے وہ لے لے. آج کل لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں.
آپ اپنا حق مانگ رہے ہو، وہ اپنا حق مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے. ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا حق مجھے نہیں مل رہا ہے، میرا حق مجھے نہیں مل رہا ہے. ہماری خواتین سڑکوں پہ نکل آئی اپنے حقوق کے لیے، پتہ نہیں وہ کون سے حقوق مانگ رہی ہے. میرا حق، ہر بندے نے یہ رٹ لگائی ہوئی، میرا حق. کاش کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا کہ میں نے کس کس کے حق دینے ہیں، وہ اس کا حساب پہلے کروں، اپنا چھوڑو، میں نے کس کس کا دینے ہیں. کاش کبھی یہ سوچ آ جائے نا، لڑائیاں جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گے کہ ہماری اگر یہ سوچ بن گئی کہ میں نے کس کس کا حق نہیں دیا تاکہ میں وہ دوں. میرا حق اس نے کھا لیا، اس کا حساب اس نے دینا ہے، لیکن میں نے جو کھایا اس کا تو میں نے دینا ہے. مجھے تو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے جو حق دینا تھا وہ نہیں دیا، مجھے تو اس کی فکر ہونی چاہیے. میں اس کی فکر لے کے بیٹھ گیا ہوں، جو میں نے لینا ہے وہ تو ضائع نہیں ہوا، جو میں نے لینا ہے وہ ضائع نہیں ہوا، یا تو اب مل جائے گا یا تو آخرت میں ملے گا. لیکن جو میں نے دینا ہے اس کی میں فکر کروں. اگر مرنے سے پہلے نہ دیا تو مرنے کے بعد پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں اس کو دینے کا، پھر کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کو دینے کا. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ میں نے اکثر بتایا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے، بزرگ تھے بڑے، فوت ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، بڑے نمازی آدمی تھے، خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا فرشتے مجھے جنت میں جانے نہیں دے رہے. کیوں؟ کہا کہ فرشتے کہتے کہ تم نے ایک دفعہ اپنے پڑوسی سے سوئی مانگی تھی اور پھر تو نے وہ واپس نہیں کی. جب تک تیرے وارث وہ سوئی واپس نہیں کریں گے تب تک جو ہے تجھے جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. یہاں تو کارخانے کھڑپ کر جاتے ہیں، یہاں تو پلاٹوں کے پلاٹ لے جاتے ہیں، یہاں تو زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور مجرم کو پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، دل اس کا کہتا ہے غلط کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، لیکن کر رہا ہے کیا؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ مجبوری ہے جی، بچوں کی تو کھلاؤ. بچوں کی روزی کی اللہ کی ذمہ داری بھی تو ہم نے لینی ہوتی نا، کہ جو اللہ کی ذمہ داری، ہم بڑے سخی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تو آرام سے بیٹھ جا، جو تیری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے. اللہ کہتے ہیں رزق دینا میری ذمہ داری ہے، مجھے راضی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو ایسے ہی راضی ہو جا کیوں تو کریم ہے، باقی جو تیری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر لیں گے. اس کے لیے پھر کیا؟ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جو آیا جیسے آیا بس ہڑپ کر جائے. اور یاد رکھو جو اپنے اولاد کو حرام کھلائے گا کسی طریقے سے بھی، کسی کا حق دبایا، کہیں ملازم ہے تو اپنے مالک سے پیسے چوری کر رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتہ چل رہا ہے، کبھی 100 کبھی 200، چلو بچوں کے لیے آج یہ لے جاؤں گا. اس طرح جو اپنی اولاد کی پرورش کرے گا اس 2 چیزوں میں وہ لازمی مبتلا ہوگا، لازمی 2 چیزوں میں وہ مبتلا ہوگا. یاد رکھ لینا، یا تو وہ لا علاج بیماریوں میں، اس کے بدن میں کوئی ایسا روگ لگ جائے گا کہ اس کے کمائی جمع پونجی ادھر لگتی جائے گی، یا پھر اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی جیسے جانی دشمن ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ہر جو بندہ، ہمارے مرشد فرمانے لگے کہ ہمارے وہاں پہ ایک آدمی تھا، پڑوس میں رہتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن مزدوری کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور پیشہ بھی اختیار کیا ہوا تھا. وہ پیشہ کیا تھا؟ ادھر کوئی چیز پڑی ہوئی نا، یوں اٹھا لی چپکے سے. یہ نہیں کوئی چوری کی چیز اس کو ملتی تھی تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا اس کو اٹھانا، یہ میرا حق ہے. کوئی چیز کسی کے باہر پڑی رہ گئی پھر نہیں ملتی تھی، ہو گئی جناب. کسی کے گھر میں گیا، دیکھا کوئی چیز پڑی ہوئی، یہ تو میرا حق ہے، یوں اٹھایا وہ گھر لے گیا. چوریاں کرتا تھا، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں. اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا ہوں تو ہماری کئی چیزیں اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو ہماری، وہ قسمیں کھانے لگ گیا، وہ تو ایسی چالاکیاں دکھانے لگ گیا کہ جناب یہ تو میری ہے. یہ تو کہنے لگے، ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ بندہ تو بڑی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں چوریاں کر رہا ہوں، اولاد کو حرام کھلا رہا ہوں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے مرشد کی جو والد صاحب، انہوں نے فرمایا بیٹا اس بندے کے اندر 2 روگ لگیں گے اور دیکھ لینا، یا تو یہ بدن کے کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ جان نہیں چھوٹے گی، یا پھر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور کہنے لگے کہ میں نے ایک دن اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ تو الٹا مجھ پہ برس پڑا کہ تجھے میں بے ایمان لگ رہا ہوں، تجھے میں ایسے لگ رہا ہوں. کہنے لگے وقت گزرتا گیا. کسی نے اس بندے کو مشورہ دیا کہ تو بھینسیں رکھ لے گھر میں، تو اس نے بھینسیں لے لی، 2-4 بھینسیں گھر میں رکھ لی.
پھر ان کے لیے چارہ لانا یہ وہ. پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دودھ چارہ باہر سے لے کے آتا ہے, اکثر گرمیوں میں چارہ تازہ نہیں ملتا, ایک مشین لگا لے گھر میں, خود ہی چارہ بنا. اس نے مشین لگا لی گھر میں, اور مشین لگائی, صبح اٹھ کے مشین چلاتا تھا چارے کے لیے, کاٹنے کے لیے وہ مشین جو ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ جو مشین چلائی اس کا ہاتھ پورا آ گیا اور یوں کٹ گیا, سارا ہاتھ کٹ گیا, معذور ہو گیا. اور پھر کہنے لگا, میرے مرشد فرمانے لگے کہ مجھے ملا تو کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بد دعا دی ہے, آپ نے مجھے بد دعا دی. میں نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں. اور اولاد کی نافرمانیاں تو آخری مراحل میں تھی. ایک کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک بندہ ایسی اپنے اولاد کو نہ حلال کی تمیز نہ, وہ جناب گاؤں میں نا چودھریوں کے ہاں منشی لگ گیا. واقعہ لکھنے والے نے لکھا کہ ہمارے پردادا یا ہمارے دادا صاحب دادا جی وہ گاؤں کے چودھریوں کے ہاں منشی لگ گیا. اور پھر جناب ظاہر بات ہے کہ منشی کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس نے جو اس میں ہڑپ کرنا شروع کیا ادھر ادھر, اس سے اس نے گھر بنا لی, گاڑی بنا لی, بڑی اس کی عزت بن گئی. جناب چودھری صاحب کا منشی تھا تو اس کی بڑی عزت بن گئی. لیکن سارا کچھ جو تھا وہ حرام مال کا تھا. اور پھر کرتے کرتے آخر وہ منشی صاحب اس حال میں پہنچے کہ آخری وقت اس پہ ایسا غربت کا آیا کہ لوگ آ کے اس کو 5-10 روپے دے جاتے تھے. اور آخری وقت ایسا اس پہ آیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا تھا. اور جب اس کے بیٹے گھر میں آتے تھے نا تو دیکھ تو نہیں سکتا تھا, پر ان کی آواز سے پہچان لیتا, تو بیٹوں کو بلاتا تھا, بیٹا ادھر آؤ. کوئی بیٹا قریب آنے کو تیار نہیں. جن بیٹوں کے خاطر نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی, جو آیا جیسے آیا اپنے اولاد کو کھلا دو. آج ان اولاد کو بلا رہا ہے, بیٹا آ جا, میرے قریب آ جا. وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے اولاد. جو بندہ اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا, یہ 2 روگ اس کو ضرور لگیں گی, یاد رکھنا. یا تو وہ جناب جسم کے ایسے روگ میں لگ جائے گا کہ پھر اس کا علاج نہیں ہوگا, یا پھر اولاد کی ایسی نافرمانی ہوگی کہ انسان تنگ ہو جائے گا, کہے گا مولا اب بس موت دے دے, ان اولاد کا چہرہ نہ دیکھو. اس لیے ماں اپنے اولاد کے لیے حلال کمانے کی کوشش کرو. تو جس چیز کی معافی نہیں ہے اللہ کی عدالت میں, وہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے, یاد رکھنا. جس میں آج ہم سب کے سب مبتلا ہو چکے. ہاں, ہم نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں, ذکر تسبیح, کوئی ایسی کوئی مبارک رات آ جائے تو ہم ساری رات جاگ لیتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, سمجھتے ہیں سجدے کرنے سے بخشش ہو جائے گی. جس کا حق دبایا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی, یاد رکھنا. ہاں, حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اگر اب تک مبتلا ہے تو آج کے بعد توبہ کر جائے کہ آئندہ نہیں ہوگا. اور یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ شیطان ہمیں نا, قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے. شیطان ہمیں فقر سے, غربت سے, تنگ دستی سے ڈراتا ہے, اور پھر گناہ کرنے پہ ہمیں وہ جو ہے وہ اکساتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تیری اولاد بھوک سے مر جائے گی, تو کرایہ کہاں سے دے گا, تو فلاں خرچہ کہاں سے پورا کرے گا. یہ ہمیں ڈراتا ہے کون؟ شیطان. ہم جب حرام کو چھوڑیں گے نا, شیطان ہمارے سامنے, تو اگر یہ چھوڑ دے گا تو کھائے گا کہاں سے, وہ تو مر جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیو, اگر ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیے نا, یقین جانیے اللہ تعالیٰ اسی حلال میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی برکت اللہ عطا ڈالیں گے اس حلال کے اندر کہ آپ کے سوچوں میں بھی نہیں ہوگی. ٹائم کیا ہوگا؟ 22 منٹ. تو اس لیے اپنے خطاؤں کی معافی تو مانگنی اللہ سے, لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے, اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ کریں گے. ابھی آخر میں بس بات ختم کرتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج رات 8:14 پہ چاند گرہن ہوگا, اور 12:31 پر جو ہے ختم ہو جائے گا. یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن, اس کے درمیان میں کچھ خاص عملیات اعمال ہوتے ہیں. وہ آدمی اگر کرے تو اس کا اثر پورے سال تک رہتا ہے, پورے سال تک رہتا ہے, کیونکہ ان کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اپنے چینل شفائی بول پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ وہ ویڈیو دیکھیں, میں نے پورا طریقہ بتایا. 8:08 بجے سے لے کے 12:30 بجے کے درمیان اگر یہ 3 اعمال آپ کر لو گے نا, اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ پورے سال ملتی رہے گی. میں مختصر سا بتا دیتا ہوں, جو ویڈیو نہیں دیکھ سکتے چلو ان کے لیے بتا دیتا ہوں, باقی اس کی پوری تفصیل میں نے ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے. تو یہ اعمال حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث کے اعمال نہیں ہے, بلکہ یہ بزرگان دین کا تجربہ ہے, ایک مجرب اعمال ہے, اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے.
تو جو تجربہ ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کی رات آپ نے جو چاند گرہن کے درمیان جو اعمال کرنے، پہلا عمل آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، ایک موم بتی خرید لینی ہے، اس کو جلانی ہے، گھر میں اس کو آگ لگا دینی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے 117 مرتبہ یا واحد یا احد، 117 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا جو صدقہ ہے اگلے دن دینا ہے، وہ کیا، کوئی بھی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کے برکت سے جادو، جنات، بندشیں، سب کاروبار، بے روزگاری انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور دوسرا عمل اسی وقت کے دوران آپ نے جو کرنا ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا کرنا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 17 مرتبہ والآخر درود شریف کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے نا اس کو پانی پہ دم کر دینا، پھر اس پانی کو آپ کسی بھی بیمار کو پلائیں گے، کسی بھی جادو جنات کے مریض کو پلائیں گے، کسی بندش والے مریض کو پلائیں گے۔ دکان کے اندر بندش لگی ہوئی، دکان کے کونوں میں چھڑکاؤ کرے، گھر میں بندش لگی ہوئی، گھر کے کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کرے، بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو جنات لا علاج بیماریاں اس پانی سے ختم ہو جائیں گی۔ پانی میں مزید پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، پورا سال اس پانی کو استعمال میں رکھیں گھر کے اندر۔ وہ جو ہے پوری تفصیل آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس پانی پہ بوتل پہ دم کر دینا یہ۔ پھر اس کا صدقہ کیا ہے، آپ اپنے قریبی مسجد کا بل ادا کر دیں، پانی کا، کسی غریب سفید پوش کے پانی کا بل ادا کر دیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو آپ کوئی میٹھا پانی بنا کے کسی میں تقسیم کر دیں، تو یہ اس کا صدقہ ہوگا اس عمل کا۔ تیسرا عمل آپ نے حزب البحر کا عمل ہے، وہ یہ ہے یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ یہ 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو آپ نے اسی دوران میں 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا صدقہ کیا ہے، جوار، مکئی، گندم، باجرہ اور اسی طرح چاول، مونگ کی دال، یہ تھوڑی تھوڑی سب میں سے تھوڑی تھوڑی لے لینا، جتنی بھی لے لو، لے کے آپ نے ان کو جو ہے مکس کر دینا، اور کسی قبرستان میں جا کے 7 قبروں کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا، پرندے کیڑے مکوڑے آ کے کھا جائیں گے۔ یہ اس آخری عمل کا صدقہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اس عمل کی تاثیر آپ کو جو ملے گی، پورا سال آپ کے اوپر نہ کوئی بندش، نہ کوئی نظر بد، نہ کوئی جادو، نہ کوئی لا علاج بیماری آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ ان 3 عملوں کے جو ہے یہ صرف یہ خاص وقت میں کیے جاتے ہیں، اور وہ خاص وقت کیا ہے، 8:15 بجے سے لے کر رات 12:30 بجے کے درمیان آپ یہ 3 اعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ مزید اس کے جو فائدے، اس کا جو طریقہ، وہ میں نے مکمل وہاں بتا دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا